رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے۔ میں ان کے در کی غلامی پہ کیوں نہ ناز کروں، میں ان کے در کی غلامی پہ کیوں نہ ناز کروں، سہارا ان کا رہا دن میرے گزرتے گئے، سہارا ان کا رہا دن میرے گزرتے گئے۔ یہ ان کی بندہ نوازی کا ہی کرشمہ ہے، یہ ان کی بندہ نوازی کا ہی کرشمہ ہے۔ میرے نصیب تھے بگڑے مگر سنورتے گئے، میرے نصیب تھے بگڑتے مگر سنورتے گئے۔ اور نگاہ ناز سے کرتے گئے مسیحائی، نگاہ ناز سے کرتے گئے مسیحائی، ڈبویا لاکھوں غموں نے تھا پھر ابھرتے گئے، ڈبویا لاکھوں غموں نے تھا پھر ابھرتے گئے۔ اور جو نبی کے قریب ہوتے ہیں وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں، جو نبی کے قریب ہوتے ہیں وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں، اور جو سجاتے ہیں درود و سلام کی محفل رب کعبہ کی قسم وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ سب پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا حبیب اللہ۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، آج کا مقدس دن اہل اسلام کلمہ گو مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ آج کی صبح اپنے اندر خوشیوں مسرتوں کا پیغام لیے جلوہ افروز ہوئی ہے۔ رمضان المبارک کے معظم مہینے میں عبادت و ریاست کرنے والے آج خوش ہیں۔ عظمتوں رحمتوں والے مہینے کا احترام، اکرام، تعظیم و توقیر کرنے والے مسرور ہیں۔ رمضان کی راتوں میں قیام کرنے والے، تراویح کی نماز میں قرآن سننے سنانے والے عید کی خوشیاں حاصل کر رہے ہیں۔ رحمت، بخشش، مغفرت والے مہینے کو رضائے مولا کے مطابق گزارنے والے، اس کے لیل و نہار، سحر و افطار سے لطف اندوز ہونے والے، اعتکاف کرنے والے، شب بیداری کرنے والے اپنے رحیم و کریم مولا سے انعام حاصل کر رہے ہیں۔ آج ہر مومن مسلمان کا منہ میٹھا ہے، اس لیے یہ میٹھی عید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ عید الفطر کے لیے تشریف لے جاتے تو جانے سے پہلے چند کھجوریں تناول فرما لیتے تھے جو طاق ہوتی تھی، یعنی 1 یا 3 یا 5۔ تو مومن مسلمان بھی آپ کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے نماز عید سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا لیتے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو جائے۔ اور آج کی صبح عید مبارک کے انعامات سے شروع ہوئی ہے۔ گھروں کو ہر طرف سے صفائی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ہوائیں، فضائیں ذکر خداوندی کی برکت سے معطر ہے، ہر لب پر مسکراہٹ ہے، ہر چہرہ حشاش و بشاش ہے۔ اہل ایمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سلاموں کے سحرے درودوں کے گجرے پیش کر رہے ہیں۔ تکبیروں کی پرکیف صداؤں سے فضائیں جھوم رہی ہے۔ قدسی اس فرحت آمیز منظر کا نظارہ کر رہے ہیں اور جنت اپنے مکینوں کو ملاحظہ کر رہی ہے۔ رحمت خداوندی اپنے بندوں کے قریب سے قریب ہو رہی ہے۔ حضرات گرامی، عید وہ مقدس دن ہے
کہ حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عید الفطر کے دن جنت کو پیدا فرمایا اور اسی دن طوبہ یعنی فرحت کا درخت لگایا اور اسی دن حضرت جبریل علیہ السلام کو پہلی وحی کے لیے منتخب فرمایا۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عید کے دن ابلیس چلا کر روتا ہے، شیاطین اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور رونے کی وجہ پوچھتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو معاف کر دیا ہے، اب تم پر لازم ہے کہ تم انہیں لذت اور شہوات میں مبتلا کر کے انہیں غافل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ جب عید کا دن ہوتا ہے تو فرشتے تمام راستوں کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ اے مسلمانوں کے گروہ، رب کریم کی بارگاہ میں آؤ احسان اور بھلائی کے ساتھ، پھر تمہیں بہت بڑا اجر عطا فرمائے، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں رات کے قیام کا حکم دیا گیا تو تم نے قیام کیا، تو تمہیں دن کے روزے کا حکم دیا تو تم نے روزے رکھا، اور تم نے اپنے رب کی اطاعت کی، پس تم اپنی جزاؤں کو حاصل کر لو۔ اور فرشتے ندا دیتے رہتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ کہ تمہارے پروردگار تمہیں بخش دیا ہے، پس تم ہدایت یافتہ ہو کر اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ تو حضرات گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عید کے روز 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اور اس کا ثواب فوت شدہ مسلمانوں کو بخش دے تو ہر قبر میں 1000 نور داخل ہوں گے، اور جب یہ آدمی خود فوت ہوگا تو اس کی بھی قبر میں 1000 نور کی جلوہ گری ہوگی۔ تو حضرات گرامی، آج ہم پر اللہ رب العزت کی رحمتوں بخششوں کا نزول ہو رہا ہے، اس لیے کہ آج ہر امیر و غریب، پیر و فقیر، چھوٹا بڑا، ہر مومن مسلمان خوشیاں منا رہا ہے، ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد، ہدیہ سلام پیش کیا جا رہا ہے، ہدیے تحفے دیے جا رہے ہیں، غسل کر کے باوضو ہو کر عمدہ لباس پہن کر سب کے سب خوشبو لگائیں، پروقار طریقے سے مسجدوں میں اور کھلے میدانوں میں جمع ہو رہے ہیں، ہر طرف مخلوق خدا کا میلہ لگا ہوا ہے، اور تمام اہل اسلام اس پرکیف لمحات سے لطف اندوز ہو کر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ تو حضرات گرامی، بچے بوڑھے جوان سب اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں سروں کو جھکائے ہوئے اس کا فضل و کرم، رحمت و بخشش طلب کر رہے ہیں۔ ہر طرف رحمت خداوندی کی برسات ہو رہی ہے، فضائیں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے معطر ہے۔ حضرات گرامی، یہ ساری خوشیاں، یہ ساری رحمتیں، یہ ساری برکتیں، یہ ساری رونقیں ہمیں اپنے آقا و مولا حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق اور طفیل سے حاصل ہوئی ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، ہم گنہگاروں کی بہتری کے لیے، ایک طرف بخشش ہے ایک طرف رحمت ہے، کیسے کیسے انعام ہے امتی کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عیسیٰ مبارک۔ حضرات گرامی، عید مبارک کی یہ خوشیاں، اس دن کی سج دھج، یہ اجماع، یہ رونقیں، یہ عید کے پر مسرت لمحات، یہ کیف و سرور، یہ بارگاہ خداوندی میں اجماعی حاضری، یہ اللہ اللہ کی پکار، یہ عید کی نماز، یہ سجدہ زیری، یہ سب کچھ ہمیں بارگاہ خداوندی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے میسر ہوئی ہے۔ بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، ہم گنہگاروں کی بہتری کے لیے۔
حضرات گرامی، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جلوہ افروز ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ اہل مدینہ نے 2 دن ایسے مقرر کر رکھے تھے کہ جن میں وہ کھیل کود میں گزار دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 دن کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم زمانہ جاہلیت میں ان 2 دنوں میں کھیل کود میں گزار دیتے ہیں۔ تو اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے تمہیں ان 2 دنوں کے بدلے 2 بہتر دن عطا کیے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ حضرات گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ میں آمد سے پہلے لوگ خوشی حاصل کرنے کے لیے 2 دن کھیل و کود میں گزار دیتے تھے، تو آپ نے انہیں خوش کرنے کے لیے یہ 2 عیدیں عطا فرما دی، ایک کا نام عید الفطر اور دوسری کا نام عید الاضحیٰ رکھا۔ تو یہ دونوں عیدیں ہمیں بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا کی گئی ہیں، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، ہم گنہگاروں کی بہتری کے لیے، ایک طرف بخشش ہے ایک طرف رحمت ہے، کیسے کیسے انعام ہے امتی کے لیے۔ تو حضرات گرامی، آج عید الفطر کا دن ہے، اور اس عید کو فطر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں غریبوں اور محتاج لوگوں کو فطرانہ دیا جاتا ہے۔ اہل ثروت مالدار لوگ رائے خدا میں خرچ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشندی حاصل کرتے ہیں۔ مالدار فطرانہ کی ادائیگی کر کے روحانی خوشی حاصل کرتے ہیں، اور غریب لوگ اس مال کو حاصل کر کے عید کی خوشیوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح عید کی خوشی میں ہر امیر غریب برابر شریک ہو جاتا ہے۔ اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر فرض فرمایا کہ روزوں کی لغویات اور بیہودہ باتوں سے پاکی ہے اور غریبوں کے لیے پرورش ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مالداروں پر فطرانہ کی ادائیگی واجب قرار دی، پھر اس کے فوائد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے روزہ داروں کو اپنے روزہ کے درمیان جو غلطیاں سرزد ہو جاتی تھی، اس فطرانہ کی ادائیگی سے اس کا روزہ پاک ہو جاتا ہے، اس کے روزے رکھنے کا عمل صاف اور شفاف ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا فطرانہ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مسکین اور غریب لوگوں کے کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے، جس سے وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، بے شک صدقہ فطر ہر مسلمان، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، چھوٹا ہو یا بڑا، سب پر واجب ہے۔ تو صدقہ فطر کی ادائیگی ہر مسلمان، مرد، عورت، بوڑھے، بچے، جوان پر واجب ہے۔ گھر کے تمام افراد کی طرف سے ادائیگی ضروری ہے، اور اس کی مقدار 1 سا کھجور یا نصف سا گندم ہے۔ سا ایک پیمانہ ہے، نصف سا تقریباً 2.25 سیر یا 2 کلو 50 گرام بنتا ہے۔ اس کی قیمت جو بازار کے حساب سے بنتی ہو، گھر کے تمام افراد کی طرف سے نماز عید سے پہلے ادا کرنا یہ واجب ہے۔ تو جن لوگوں نے ادا نہیں کیا وہ ابھی ادا کر سکتے ہیں، وہ مسجد میں فطرانہ کا باکس رکھا ہوا، اس میں آپ ڈال سکتے جا کر۔ تو حضرات گرامی، یہ عید الفطر کا مقدس دن ہے۔ اس عید کو عید الفطر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں فطرانہ کی ادائیگی ہوتی ہے، مسکین لوگوں کی خدمت کر کے روحانی خوشی حاصل ہوتی ہے، یتیموں، غریبوں، بے سہاروں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور خوشی کے روز یتیموں کا بھی خیال رہنا چاہیے۔ مدینہ طیبہ کی پاک بستی میں عید کی صبح ہے، حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نورانی جوڑا زیب تن فرمائے نماز عید پڑھانے کے لیے عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے کہ راستہ میں سڑک کے کنارے ایک ننھا سا بچہ کھڑا ہے، لباس اس کا بوسیدہ ہے،
زلفیں گرد آلود ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرے پر اداسی ہے، آنکھیں پرنم ہیں۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمہ رحمت جب اس پریشان حال پر پڑی تو آپ تڑپ گئے اور اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے بیٹے، آج عید کا دن ہے، مدینہ طیبہ کا ہر کوئی خوشی منا رہا ہے اور تو نے اپنا یہ حال کیا بنا رکھا ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ اے یتیموں کے والی، میں عید کی خوشیاں کیسے کر سکتا ہوں؟ اس لیے کہ جس نے مجھے کپڑے پہنانے تھے، جس نے میری خوشیوں کا اہتمام کرنا تھا، وہ فوت ہو چکا ہے۔ میں یتیم ہوں، میں بے بس ہوں، میں بے کس ہوں، میں بے سہارا ہوں۔ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم کی بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ اے بیٹے، اگر تو یتیم ہے تو میں بھی یتیم ہوں۔ پھر اسے پکڑ کر، انگلی پکڑ کر اپنے گھر لے گئے کہ تو اس بات پر خوش نہیں کہ تیرا باپ محمد ہو اور تیری ماں عائشہ ہو۔ پھر اسے گھر لے جا کر اعلیٰ لباس پہنایا۔ دوبارہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ساتھ لے کر نکلے تو اس بچے کے ساتھ کھیلنے والے جو بچے تھے، انہوں نے جب دیکھا تو وہ بھی کہنے لگے کہ اے کاش آج ہم بھی یتیم ہوتے، اے کاش آج ہم بھی یتیم ہوتے۔ تو حضرات گرامی، عید کا دن یتیموں مسکینوں سے محبت کا دن ہے۔ عید کا دن غریبوں کی غمخواری کا دن ہے۔ عید کا دن روٹھے مولا کو منانے کا دن ہے۔ عید کا دن نیکیاں کمانے کا دن ہے۔ ہمیں یہ دن اسی طرح منانا چاہیے جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بدل لیتے تھے، یعنی جب عید کے دن عیدگاہ کی طرف جاتے تو واپسی پر اس راستے سے نہیں جاتے جس راستے سے آئے تھے۔ اور حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں عید کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ ارشاد فرمانے سے پہلے بغیر اذان اور اقامت کے نماز پڑھائی۔ پھر جب نماز ہو چکی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ پس آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور لوگوں کو واعظ و نصیحت فرمائی اور انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی ترغیب دی اور عورتوں کی طرف تشریف لے گئے۔ پس انہیں اللہ سے ڈرنے کا حکم فرمایا اور انہیں واعظ و نصیحت فرمائی۔ تو حضرات گرامی، اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نماز کی ادائیگی کے بعد خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، مردوں اور عورتوں کو تقوی، پرہیزگاری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کا درس دیتے۔ تو حضرات گرامی، میں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آج آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید و فرقان حمید کی 2 آیت مبارکہ تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اور مختصر وقت میں آپ کے سامنے اس کی کچھ تفصیل پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بوسیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک اس نے فلاح پائی، بے شک اس نے فلاح پائی جس نے خود کو پاک کیا اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ تو حضرات گرامی، ان 2 آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کامیابی، نجات و فلاح کا طریقہ و سلیقہ ارشاد فرمایا۔ توجہ چاہوں گا، آج ہر انسان کامیابی حاصل کرنے کے لیے مختلف راستوں کا انتخاب کر رہا ہے، مگر قربان جاؤں زندگی بخشنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان پر کہ اس نے ہم پر کتنا کرم فرمایا کہ اس نے ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا راز بتا دیا۔ تو خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اپنے خالق و مالک کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر نجات و فلاح حاصل کر رہے ہیں۔ تو حضرات گرامی، ہم انسان ہیں اور انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، اس کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے،
اس کی سوچ غلط ہو سکتی ہے، اس کا از خود متعین کیا ہوا راستہ غلط ہو سکتا ہے، مگر جس راستے کی رہنمائی اللہ رب العزت نے فرمائی ہو وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ جیسے خالق کائنات کی ذات سچی ہے، اسی طرح اس کی بات بھی سچی ہے، اور اس کا بتایا ہوا راستہ سچائی کا راستہ ہے، اس کا بتایا ہوا راستہ بھلائی کا راستہ ہے، اس کا بتایا ہوا راستہ اچھائی کا راستہ ہے، اس کا بتایا ہوا راستہ کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، تحقیق وہ فلاح پا گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی، جس نے سترائی کو حاصل کیا۔ کامیاب وہ شخص ہے جس نے اپنے رب کا نام کا ورد کیا، جس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا۔ کامیاب وہ شخص ہے جس نے نماز پڑھی۔ تو حضرات گرامی، کامیابی کی پہلی منزل جو اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہے وہ ہے پاکیزگی۔ تزکا کا لفظ زکات سے نکلا ہے اور اس کا معنی ہے پاک کر دینا۔ جس طرح مال سے زکات ادا کر دی جائے تو مال پاک ہو جاتا ہے، تزکا کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان خود کو شرک و کفر کی گندگی سے پاک کر لیتا ہے، اپنے دامن کو عمل و فسق و فجور، سرکشی اور نافرمانی سے بچا لیتا ہے، اپنے باطن کو شرک و کفر سے، اپنے ظاہر کو ہر طرح کی نجاست اور پلیدی سے پاک کر لیتا ہے تو انسان طیب اور طاہر ہو جاتا ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ مبارک احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ طہارت کے 4 مرتبے ہیں، طہارت کے 4 مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ جسم اور لباس کو تمام نجاستوں سے پاک رکھنا، دوسرا اعضائے جسم کو گناہ کی پلیدیوں سے بچانا، تیسرا دل کو برے خیالات سے پاک رکھنا، اور چوتھا دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خیال کے علاوہ کسی کی طرف مشغول نہ ہونے دینا۔ حضرات گرامی، بعض علماء کرام نے فصلہ سے مراد دعا لیا ہے۔ صاحب تفسیری مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ آپ مبارک اس مقام پر فرماتے ہیں کہ دعا کے آداب آپ نے نقل فرمائے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص دعا مانگے تو اسے چاہیے کہ پہلے اللہ کی ثنا کرے پھر دعا مانگے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے، حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آیا، اس نے نماز ادا کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نمازی، تو نے بڑی جلد بازی سے کام لیا کہ جب تم نماز پڑھ کر بیٹھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرو جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگو۔ پھر اس کے بعد ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ اے نمازی، اب تو دعا مانگ، تیری دعا قبول ہوگی۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کی خدمت میں سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر تھے۔ جب میں نماز پڑھ چکا تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا، پھر اپنے لیے دعا مانگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ مانگ اب تجھے دیا جائے گا، مانگ اب تجھے دیا جائے گا۔ اور حضرت یعقوب چرکی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس میں منازل سلوک کی طرف اشارہ ہے۔ تزکا میں توبہ اور استغفار کی طرف اشارہ ہے جو سلوک کی پہلی منزل ہے۔ وذکر اسم ربہ میں زبانی، قلبی، روحی ذکر کی طرف اشارہ ہے جو سلوک کی تیسری منزل ہے۔
فصلہ میں شاید دوام کی طرف اشارہ ہے، یعنی نماز مومن کی معراج ہے جو سلوک کی تیسری منزل ہے۔ اس کی عید ایسی ہے جیسے جسم بغیر روح کے ہو، پھول بغیر خوشبو کے ہو، دیا ہو مگر تیل نہ ہو۔ تو حضرات گرامی، عید کے روز 5 کی بجائے 6 نماز ادا کریں تو پھر عید ہے۔ عید کے روز 4 دوستوں میں بیٹھ کر فلمیں دیکھنا، کھیل کود کرنا، کسی کی غیبت کرنا، ننگونا پینا، نماز نہیں پڑھنا، اس طرح دن گزارنے سے عید کا فیضان حاصل نہیں ہو سکے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں عید کا فیضان حاصل ہو تو آئیے عہد کریں، آج کا روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور مرضی کے مطابق گزاریں گے، اور آئندہ اپنی زندگی کو بھی اس کے حکم کے مطابق بسر کریں گے، تو یقین مانیں ہمارا ہر دن عید ہوگا اور ہماری ہر رات شب برات بن جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی ہر ساعت یعنی دن اور رات میں لیلۃ القدر تک 6 لاکھ ایسے افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے انہیں آزاد فرما دیتا ہے، اور جب شب قدر ہوتی ہے تو تمام مہینے میں جتنے آزاد کیے ہوتے ہیں اس ایک رات میں آزاد فرماتا ہے، اور جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو اتنے آدمی آزاد فرماتا ہے جتنے پورے مہینے میں اور لیلۃ القدر میں آزاد کیے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔